السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 88 یہاں سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے بعض اشیاء یعنی چیزیں جن کو ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا وہ یہودیوں کے لیے بھی حلال تھیں، بعد میں ان پر حرام کر دی گئی، اور سود تمام مذاہب و ادیان میں حرام ہونے کا بیان۔ یعنی اس مسئلے کے ضمن میں دو بنیادی چیزیں ذکر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں وہ یہودیوں کے لیے بھی حلال تھیں لیکن بعد میں ان پر وہ حرام کر دی گئیں۔ دوسری چیز یہ بیان کریں گے کہ سود نہ صرف اسلام میں بلکہ تمام الہامی مذہبوں میں سود یہ حرام رہا ہے۔ الہامی مذہب کا یہاں ذکر آیا تو میں یہاں عرض کر دوں کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے دو بڑی امتوں کو، یعنی جس کو امت کا باضابطہ ایک بڑا نام دیا جا سکتا ہے، دو عظیم امتیں اس دنیا میں بھیجی ہیں، ایک بنی اسرائیل اور دوسری امت مسلمہ۔ اور انبیاء علیہم السلام رسولان اعظام کی تعداد اپنی جگہ ہے۔ ان رسولوں میں بعض وہ رسول ہیں جن پر اللہ نے صحیفے نازل کیے، تو صحیفے میں کوئی مستقل شریعت نہیں ہوتی تھی، لیکن چار بڑی کتابیں جن چار رسولوں کے اوپر آئیں ان میں سے قرآن ایک مکمل شریعت کو فالو کراتا ہے۔ قرآن میں مکمل شریعت ہے، مکمل دستور ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں، قصص و احکام بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، یعنی مکمل دستور زندگی جس میں کہ سارا دین ہے وہ قرآن ہے۔ اور دوسری کتاب جو مکمل شریعت دنیا میں جس کے ذریعے نافذ کی گئی وہ توریت ہے۔ زبور اور انجیل یہ دونوں کتابیں یہ مکمل شریعت نہیں ہیں۔ زبور اور انجیل کے اندر جو ہے زبور کے اندر زیادہ تر حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں ہیں، اور انجیل کے اندر واعظ و نصیحت کی باتیں زیادہ ہیں۔ اور اس سے اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زبور اور انجیل یہ دونوں کتابیں ایسے رسولوں پر نازل ہوئی ہیں جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، ماں کی نسبت بنی اسرائیل سے تھی، اور خود بھی قرآن کریم میں اس چیز کی انہوں نے صراحت کی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، جیسے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب جناب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو توریت اور زبور اور انجیل یہ دونوں کتابیں جو ہیں توریت کی وضاحت کرنے والی تھیں۔ تو بنیادی طور پر دو کتابیں ایسی ہیں آسمان سے اتری جو مکمل شریعت تھی، جن میں ایک جو ہے کہنا چاہیے توریت اور اس کے بعد قرآن مجید۔ تو ان الہامی مذہبوں میں چاہے وہ اب اس کو مجموعی طور پر کہیں کہ توریت، زبور، انجیل تین کتابیں بنتی ہیں، لیکن شریعت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک ہی چیز بنتی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ پر جو شریعت نازل کی گئی تو بعد میں آ کے اس کے دو گروہ ہو گئے، بعض یہودی ہو گئے، بعض عیسائی ہو گئے۔ تو یہ الہامی جو مذہب تھے ان مذہبوں میں سود حرام رہا، اور شریعت اسلامیہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی سود حرام ہے۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ سود تمام مذہب و ادیان میں حرام ہونے کا بیان۔ یہ دو چیزیں اس مسئلے کے ضمن میں بیان کریں گے۔ اب آیت کریمہ کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا معنی دیکھ لیجئے۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہود یعنی پس یہودیوں کے بہت بڑے ظلم کی وجہ سے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ہادو سے مراد یہودی جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا۔ یہودیوں کے بہت بڑے کا ترجمہ ہم نے اس لیے کیا یہاں پر کہ ظلم یہاں پر جو ہے نکرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہودیوں کے بہت بڑے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر ایسی طیب، پاکیزہ اور حلال چیزیں
حرام کر دیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال تھیں، یعنی یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر ایسی پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں۔ تو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے بڑے ظلم کی وجہ سے، ان کا ظلم یہ سبب بنا۔ اور کیا ہے سبب؟ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا، یعنی ان پر جو چیزیں حرام کی گئیں وہ اس وجہ سے بھی کی گئیں کہ انہوں نے بکثرت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ تو دو گویا کہ ان پر حرام کیے جانے کی دو علتیں یا کہہ لیجیے دو سبب ہو گئے، ایک تو یہ کہ ان کے ظلم کی وجہ، اور دوسری کہ انہوں نے بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر ہم نے ان پر ایسی چیزیں حرام کر دیں جو کبھی ان پر حلال تھیں۔ آگے دیکھیے تیسری وجہ، وَقَدْ نُهُوا عَنْ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اور ان کے سود لینے کی بنا پر، یعنی گویا کہ یہودیوں کی یہ تین عادتیں جمع ہو گئیں، ایک تو یہ کہ بڑا ظلم، دوسرے یہ اللہ کے راستے سے روکنا، اور تیسرا یہ کہ سود کھانا۔ تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ ایسی چیزیں حرام کر دیں جو ان پر حلال تھیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا سود سے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ چوتھی وجہ ہے، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے۔ یہ چار اسباب ہو گئے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی وجہ سے۔ ان چار وجوہات کی بنیاد پر ہم نے ان پر پاکیزہ اور حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے کافروں کے لیے، جو اس میں کافر ہیں، جو ہے ایمان سے پھر گئے، جو کافر ہو گئے، ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی تھا جو وضاحت کی بنیاد پر تھوڑا طویل ہو گیا۔ اب آئیے صاحب کتاب کے مضمون کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا مضمون بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں آیت کریمہ یعنی آیت مذکورہ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہادوا، آیت مذکورہ یہ بتا رہی ہے کہ یہودیوں پر بعض اشیاء حرام کر دی گئیں، بعض چیزیں حرام کر دی گئیں جو پہلے ان پر حلال تھیں۔ ان کی حرمت کے اسباب جو اس آیت میں اجمالاً بیان کیے گئے وہ یہ ہیں، یعنی بعض چیزیں جو ان پر پہلے حلال تھیں بعد میں حرام کی گئیں، تو اس حرام کرنے کے اسباب جو اجمالاً اس آیت میں بیان کیے گئے، جس کو میں نے ابھی ذکر کیا، وہ بیان کیے گئے وہ یہ ہیں۔ اب صاحب کتاب کی انداز میں اس چیز کو سمجھیے۔ پہلا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہادوا، پہلی وجہ کیا تھی؟ ان کا عظیم ظلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، انبیاء اکرام کو قتل کرنا، حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر بہتان لگانا، یہ یہودیوں کا ظلم عظیم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، انہیں حکم دیا تھا لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ ان لوگوں نے اس وعدے کو توڑا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، اور انبیاء اکرام کا قتل کیا۔ ایک روایت کے مطابق 70 انبیاء اکرام کو یہودیوں نے، جو انہی کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، ان انبیاء اکرام کو انہوں نے شہید کیا، جن میں حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، اور بہت سارے انبیاء اکرام ہیں جن کے نام کتابوں میں مذکور نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک بہت بڑا بہتان یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگایا۔ اور حالانکہ آپ غور کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی نجات کے لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے، انہی کی بھلائی کے لیے، انہی کی ہدایت کے لیے۔ گویا کہ انہوں نے گزشتہ جو ظلم کیے تھے، جو زیادتیاں کی تھیں، ان زیادتیوں کے بعد انہیں ایک آخری موقع دیا گیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لاؤ اور ان کی تابعداری اختیار کرو اور ان کی تعظیم و تکریم کرو، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت سے تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا وہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔
سب سے پہلے انہیں حضرت مریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، اور یہ یہودی تھے، اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کا خطاب دیا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کہنا چاہیے بادشاہ روم کے دربار تک پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واجب القتل قرار دیا تھا، اور ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ رہے۔ وہ تو اللہ نے کرم کیا، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ورنہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی پوری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک بہت یہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں ایک بات میں ضمنی طور پر عرض کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام دو قسم کے رسولان اعظام دنیا میں تشریف لائے۔ بعض وہ رہے کہ جن پر جہاد فرض تھا، بعض وہ تھے جن پر جہاد فرض نہیں تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، حق کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ جن انبیاء و مرسلین پر جہاد فرض نہیں تھا، ان کی امتوں نے تو انہیں شہید کر دیا۔ یعنی بعض ایسے انبیاء ہیں کہ جن کو ان کی امتوں نے شہید کر دیا۔ وہ کون ہیں؟ ان کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا۔ لیکن جن نبیوں کے اوپر جہاد فرض تھا یا جن رسولوں کے اوپر جہاد فرض تھا، ان کی امتوں نے کوشش بہت کی، لیکن وہ اپنے نبی کو شہید نہیں کر پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا۔ ایک شخص میدان جنگ میں نکلا ہے تو اس کا مر جانا یہ عقل کے زیادہ قریب ہے، لیکن ایک شخص گھر میں آرام سے بیٹھا ہے، اس کا مر جانا قریب بعید از عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو الٹا کیا۔ جو نبی میدان جنگ میں اترے ان کو جو ہے کافروں سے بچایا، اور جو نہیں اترے ان پر کافروں کو جو ہے غلبہ مل گیا۔ یہ اس لیے کیا تاکہ دین یعنی سچے دین کی سچائی، اس کی صداقت کو ظاہر کر دیا جائے۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے معجزانہ طور پر آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور آپ کی قوم کو آپ پر قابو نہیں دیا گیا۔ تو یہ بات میں نے ضمنی طور پر عرض کر دی۔ یہاں پر بات یہ چل رہی تھی ہماری کہ جن اسباب کی بنیاد پر یہودیوں پر حلال اور پاکیزہ چیزیں حرام کی گئیں، ان میں سے ایک سبب یہ تھا ظلم عظیم۔ ظلم عظیم کی کچھ تفصیلات ذکر کی گئیں۔ دوسرا سبب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے بکثرت لوگوں کو روکنا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا تو یہ لوگ روکتے ہیں یہودی، یا تحریف کے ذریعے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو لوگ پیدر پہ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اس دور میں چونکہ مشرکین تو کسی کتاب کے ماننے والے تھے نہیں، یہودیوں کے جو علماء تھے وہی پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ مانے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے باضابطہ پوچھا کہ یہی وہ نبی ہیں کہ جس کا جو ہے ہماری کتاب میں تذکرہ آیا ہے؟ تو یہودیوں کے علماء جو تھے انہوں نے کتابوں کے اندر تحریف کی، تبدیلی کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا۔ تو یہ چھپا کر گویا کہ دین اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنا ہوا۔ تیسرا سبب سود لینا، جس کے لیے توریت میں انہیں ممانعت کر دی گئی تھی۔ توریت میں سود لینے کی حرمت کو بیان کر دیا، اس کے باوجود یہ لوگ سود لیتے تھے۔ چوتھا طریقہ، لوگوں کا مال، لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھانا، یعنی رشوت وغیرہ لینا۔ ان تمام اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پاکیزہ اور حلال چیزیں جو ہیں یہ حرام کر دی تھی۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی۔ اب آگے دیکھیے، وَأَعْتَدْنَا، یعنی یہودیوں کے بڑے ظلم کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، اور کہنا چاہیے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، اور اسی کے ساتھ جو ہے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، ان تمام وجوہات کی بنیاد پر ہم نے جو ہے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اعتدنا کا عطف یہ حرمنا پر ہے، یعنی جن اسباب کی بنا پر ہم نے یہودیوں پر بعض حلال اشیاء حرام کر دیں، انہی اسباب کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی عذاب کے اسباب بھی یہی ہیں جو اشیاء کے حرام کر دینے کے ہیں، اور یہ عذاب ان میں سے ان کے لیے ہے، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے، ان کے لیے ہے جو ایمان لائے بغیر
اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ جن طیبات اور حلال اشیاء کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ میں ذکر فرمایا ہے، یعنی جو انشاءاللہ سورۃ الانعام میں تفصیلاً آ رہی ہے، یہ آیت آئے گی۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا یہاں پر کہ ہم نے ان پر کچھ ایسی چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو ان چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا ذکر کیا جو ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ دیکھیے کتاب، اور یہ اشیاء ہمارے لیے بلا شبہ حلال ہیں، اور یہودیوں کے لیے بھی توریت نازل ہونے سے پہلے حلال تھیں، توریت اترنے کے بعد ان کے گناہوں کے سبب ان پر حرام کر دی گئیں۔ دیکھیے روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا، تنقید کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں خبر دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ کون بولے؟ یہودی بولے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام تھا اور آپ اسے کھاتے ہیں، اور اونٹنیوں کا آپ لوگ دودھ بھی پیتے ہیں، لہذا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کے کیوں کر دعوے دار ہو سکتے ہو؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم لوگ ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ تو یہودی کہتے تھے کہ ملت ابراہیمی میں تو یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام، حالانکہ آپ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹنیوں کا دودھ بھی پیتے ہیں، لہذا آپ ملت ابراہیمی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، مگر وہ جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر توریت نازل ہونے سے پہلے حرام کر لیا۔ یعنی اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسی مناسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہوا ہر قسم کے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر وہ کھانے جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے توریت اترنے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری لاحق ہو گئی، اور یہ بات ذہن میں رہے انبیاء علیہم السلام کو جو ہے جسمانی بیماری ہونا ممکن ہے، ہاں ایسی کوئی بات ان کے اندر نہیں ہو سکتی جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بیماری آئی، اس پر انہوں نے نظر مانی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اگر مجھے اس بیماری سے تندرستی مل گئی تو میں اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا حرام کر لوں گا، کیونکہ یہ سب کھانوں میں سے آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو گویا اپنی مرغوب ترین غذا آپ اپنے اوپر حرام کر لیں گے، یہ نظر آپ نے مانی۔ یہ توریت کے اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ پھر جب توریت اترنے کے بعد یہودیوں میں گناہوں کی کثرت ہو گئی، بغاوت اور ظلم حد سے بڑھ گیا، تو ان پر حلال اور طیب اشیاء یعنی اونٹ کا گوشت، گائے، بکری کی چربی، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی جو پیچھے آیت میں ذکر کیا۔ یہ توریت کے اترنے کے بعد حضرت انبیاء اکرام میں سے ایک پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے حرام کی گئی تھیں، جیسا کہ امام زاہد نے اس کی تصریح کی۔ قول باری تعالیٰ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل کے تحت لکھتے ہیں، اس کے تحت تفسیر کرتے ہوئے یہ تفسیر کی ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض حضرات اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ کفار بھی احکام شرعیہ کے مخاطب ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو احکام ہیں اس کے مخاطب کفار بھی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طیبات کو حرام کر کے انہیں دنیا میں سزا دی، اور کل قیامت میں جہنم کی آگ کی وعید سنائی، یعنی جہنم کے عذاب کی خبر دی۔ لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ استدلال کوئی مضبوط استدلال نہیں، کیونکہ اختلاف عبادات میں ہے، اختلاف عبادات میں ہے، یعنی کیا کفار عبادات کے مکلف ہیں یا نہیں، اور یہ باتیں عبادات سے نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ بہرحال اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ کفار بھی معاملات میں ہمارے احکام کے مخاطب ہیں، اور محرمات کے ارتکاب میں بھی وہ ہم مسلمانوں کے احکام کے مخاطب ہیں۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی زنا کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی، چوری کرے گا تو چوری کی سزا دی جائے گی، تہمت لگائے گا تہمت کی سزا دی جائے گی۔ تو معاملات میں
وہ بھی ہمارے احکام کے مخاطب ہیں۔ دیکھیے ان پر بھی حد زنا ہوگی، حد چوری ہوگی، ڈاکہ زنی کی حد قائم کی جائے گی، حد قذف قائم ہو۔ ہذا کلام امام زاہد کی گفتگو تھی۔ آیت کریمہ کے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مذکورہ اشیاء ہم مسلمانوں کے لیے حلال اور طیب ہیں۔ اونٹ کا گوشت ہے، چربی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ یہاں ذکر کی گئی ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور سود یقیناً تمام مذاہب و ادیان میں حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یعنی یہودیوں کو سود لینے سے منع کر دیا گیا تھا، اور ان کے علاوہ دوسرے ادیان والے بظاہر ان میں اس بارے میں شریک ہیں، یعنی دوسرے ادیان بھی اس میں شریک ہیں، اور ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان پر بھی حرام کیا گیا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سود مطلقاً حرام ہے، اور اس کی مثال زنا ہے جو مطلقاً حرام ہے، بخلاف شراب اور خنزیر کے۔ شراب ان کے لیے یوں سمجھیے جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے سرکہ، ان کے لیے شراب جائز تھی، اور ان کے لیے خنزیر ایسا جیسے ہمارے لیے بھیڑ بکری۔ تو شراب اور خنزیر میں تو اختلاف ہے، گزشتہ امتوں میں یہ جائز تھے، ہمارے لیے ناجائز ہے، لیکن سود اور زنا یہ وہ ہیں جو ان کے لیے بھی حرام، ہمارے لیے بھی حرام۔ فرماتے ہیں کہ یہاں سے اوپر سے دیکھیے، اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ سود مطلقاً حرام ہے، اور اس کی مثال زنا ہے جو مطلقاً حرام ہے، یعنی ہر شریعت میں، بخلاف شراب اور خنزیر کے، کہ شراب ان کے لیے یوں سمجھیں جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے سرکہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے خنزیر ایسا ہے جیسے ہمارے لیے بھیڑ بکری، جیسا کہ اس کے بارے میں حدیث ناطق ہیں، گواہ ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار بھی ایمان، عقوبات اور معاملات کے مخاطب ہیں۔ ایمان لاؤ، اس کا بھی انہیں حکم ہے، اور جو جرائم پر جو سزائیں ہیں اس کے بھی وہ مخاطب ہیں، معاملات کے بھی وہ مخاطب ہیں، اسی طرح عبادات کے بھی مخاطب ہیں، لیکن عبادات میں خطاب آخرت کے مواخذے کے حق میں ہے، یعنی خطاب تو عبادات کا بھی ہے لیکن اس کا مواخذہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں ادائیگی کے حق کے لیے نہیں۔ بعض نے اس میں اختلاف کیا ہے، ان بعض کا خیال یہ ہے کفار عبادت کی ادائیگی کے بھی مخاطب ہیں، اور اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ کفار کے دین میں جو چیزیں حرام ہیں ان کے وہ مخاطب ہیں، خاص کر جب حکام وقت کی کچہری میں ان کا مقدمہ آ جائے۔ سود اور زنا اپنے محرمات میں سے ہے، بخلاف شراب پینے اور خنزیر کھانے کے کہ یہ مستثنا ہے، اور ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ انہیں ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ محارم کے ساتھ نکاح کا جواز، یعنی جن سے نکاح حرام ہے ہماری شریعت میں، یا گواہوں کے بغیر شادی کرنا جیسے ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا، یا عدت کے اندر اندر نکاح کرنا، یا حق مہر کے بغیر نکاح کرنا، یا اس شرط پر نکاح کرنا کہ جو ہے حق مہر نہیں ہوگا، یا مردار پر نکاح کرنا، وہ مردار کو نکاح بنانا، یا شراب اور خنزیر پر یعنی شادی کرنا، یعنی اس کو مہر بنانا، ان تمام مسائل کے بارے میں ہدایہ میں تفصیل موجود ہے اور اختلاف بھی مذکور ہے۔ ہماری یہ مختصر کتاب اس تفصیل کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر تفصیل درکار ہو تو ہدایہ اور اس کے شروع کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ مسئلہ نمبر 88 تھا جو یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ مسئلہ 89 اس کو آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔